خدا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے اندھیرے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر لا عسر فيه. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ ایک خاص مقصد اور ایک خاص کام کے لیے جو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں گاڑی بھی دیتا ہے، بنگلے بھی دیتا ہے، گھر، کھانا، سب کچھ دیتا ہے، ساری نعمتیں دیتا ہے. وہ ہماری ضرورت کے لحاظ سے وہ دیتا ہے، ضرورت جتنی ہوتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے. اور بے شک ہر ضرورت کا ہر سامان اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کسی آدمی نے، مثال کے طور پر یہ مثال سمجھیے کہ کسی آدمی نے ہمیں کوئی چیز دی، کوئی ہمیں گفٹ دیا یا کوئی ہمیں تحفہ دیا، تو ہم بھی اسے ریٹرن گفٹ کے طور پر کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یا ہم اس کا جو احسان اس نے ہم پر کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ہم بدلہ اسے دیتے ہیں. کسی کے احسان کا بدلہ تو چکایا نہیں جا سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. تو عزیزو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیج کر جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے اوپر ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور شکر گزاری کے لیے اس نے ایک عمل بتایا. ویسے تو اس نے بتایا کافی سارے عمل، لیکن اس میں سے کچھ خاص عمل جو اس نے ہمیں بتائے ہیں، ان میں سے ایک نماز ہے. اب اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے. ان میں سے ایک نماز ہے. پہلے نمبر پر نماز ہے. تو وہی جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہی ہے کہ ہم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ضرور ہے، لیکن کسی خاص مقصد کے لیے. اور نماز سے مراد صرف نماز ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تمام عبادات، وہ تمام اعمال جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اس نے ہمیں جو ہے اس کے بدلے میں جو نعمتیں عطا کی، اس کی شکر گزاری میں جو اعمال ہمیں کرنے کا حکم ہے اور جو کام ہمیں کرنے کا حکم ہے وہ تمام کام ہم بجا لائیں. اسی مقصد کے تحت ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے.
اور اپنی مقصد کو بنانے کے لیے جو اس نے ذرائع استعمال کیے ہیں، یعنی ذرائع ہمیں بتائے ہیں، تو وہ ذرائع ہمیں جو ہے اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہم اس تک پہنچنے کی پوری کوشش کر سکے اور اس تک پہنچ بھی سکے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے ہم پر، یہ اس نے فرض فرمائی، تو ان نمازوں کا جو اس نے ہمیں فرض فرمائی ہے ہم پر ادا کرنی فرض بھی ہے۔ تو حضرات، میرے کہنے کا صرف مقصد اتنا ہے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں جو ہے اس کا خلاصہ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو جو میں نے پیدا کیا اور صرف عبادات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عزیزو، ان عبادات کا جو لفظ آیا ہے، عبادت کا جو لفظ آیا ہے وہ صرف دنیا کمانے سے نہیں ہوتا، وہ صرف پیسہ کمانے سے نہیں ہوتا، وہ صرف گھر والوں کی خواہشیں پوری کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک خاص وقت متعین ہے جو ہمیں نکالنا ہے، ورنہ تو ہم اس دنیا میں آئے پیسے بھی کما رہے ہیں، ہم گھر بھی بنا رہے ہیں، ہم بنگلے بھی بنا رہے ہیں، گاڑیاں بھی خرید رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بھائی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس اللہ نے ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس اللہ کی بھی تو کچھ حقوق ہیں، انہیں ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر جو ہے 5 وقتہ نماز فرض فرمائی ہیں، جنہیں ہمیں ادا کرنا ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا کا تیل جو ہے زمین پر گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، دور زمانہ تھا، یعنی حکومت کا دور تھا۔ تو اس وقت وہ تیل گر گیا مٹی پر، اور جیسا کہ مٹی کا وہ ہوتا ہے، مطلب مٹی کا جو ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز گر جائے گیلا یا پانی کے طور پر تو سوکھ لیتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عورت گئی، وہ بوڑھی اماں گئی، اس کا ایمان جاگا اور جا کر کے کہا کہ عمر، آپ میرا انصاف کیجئے کہ زمین پر تیل گر گیا اور جو ہے وہ تیل زمین نے سوکھ لیا، جذب کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک پرچی پر کچھ لکھ کر کے اس بڑھیا کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے بوڑھی اماں، جاؤ اسی جگہ پر اس کاغذ کو رکھ دینا جہاں تمہارا تیل گرا ہے۔ تو بوڑھی اماں دوڑی گئی اور جا کر کے وہ کاغذ اس زمین کے اس حصے پر رکھ دیا جہاں اس کا تیل گرا تھا۔ تو وہ زمین وہاں سے لرز گئی، وہاں سے کانپ اٹھی اور بوڑھی اماں کا سارا تیل واپس کر دیا۔ تو عزیزو، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ زمین لرز گئی، زمین کانپ گئی اور بوڑھی اماں کا سارا تیل جو ہے زمین نے واپس کر دیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس وقت کاغذ کو کھول کر کے دیکھا گیا تو اس میں جو ہے یہ لکھا تھا کہ اے زمین، یا تو اس بوڑھی اماں کا تیل واپس کر دے یا میں تجھے تیرے اندر بے نمازی کو داخل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرا عزیزو، یہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس واقعے سے کہ اگر زمین بھی بے نمازی سے لرزتی ہے، زمین بھی بے نمازی سے کانپتی ہے، تو ہم تو بے نمازی بنے بیٹھے ہیں، ہم تو نماز پڑھنے کا کوئی جو ہے راستہ ہی نہیں ڈھونڈتے، یعنی ہم نماز تو پڑھتے ہی نہیں، تو سمجھیے ہمارے ساتھ کیا حالت ہوگی۔
قبر ہمیں دن میں 3 مرتبہ بلاتی ہے کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں جو ہے کیڑے بچھوؤں کا گھر ہوں، اور میں جو ہے مٹی کا ٹکڑا ہوں۔ تو اپنے ساتھ اپنی نماز کو، اپنے قرآن کو اور اپنی عبادات کو ساتھ لانا، تاکہ اندھیرا کے وقت روشنی اور کیڑے بچھوؤں کے وقت پروٹیکشن، اور جو ہے اس اندھیرے گھر میں تنگ دستی کے وقت جو ہے کشادگی مل سکے۔ اور اسی سلسلے میں جو ہے قبر ہمیں 3 مرتبہ بلاتی ہے کہ میں اندھیرا ہوں، میں اندھیرے کوٹری ہوں، میرے لیے تو پہلے سے اپنے اعمال تیار کر کے لانا۔ تو عزیزو، کتنی بڑی بات ہے کہ قبر بھی ہمیں اطلاع کرتی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں وہ بات پہنچتی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ نماز عطا کی گئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جھوم اٹھے اور فرمایا کہ ہمیں تو مانگنے کا ذریعہ مل گیا، ہمیں تو اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ایک گفتگو کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ تو میرے عزیزو، ہم سب پر 5 وقت نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر 5 وقت نماز فرض فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی نمازوں کو درست کر لیں، ہم جو ہے اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب نماز کا حساب و کتاب ہوگا تو ہم خوشی سے کہہ سکے کہ اے اللہ، میں نے تیری نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تیری عبادات کیے ہیں، میں نے تجھے خوش کرنے کی دنیا میں بہت کوشش کی ہے۔ تو میرے عزیزو، کل قیامت کے دن اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو یہی نماز ہمارے اوپر جو ہے ڈھال بن جائے گی، یعنی اسی نماز کے ذریعہ ہم جو ہے جنت جا پائیں گے۔ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور اگر ہم اپنے دین سے دور رہیں گے تو میرے عزیزو، آپ بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے، ایک ٹھکانہ بنایا جہنم جو کہ بروں کا ٹھکانہ، ایک ٹھکانہ بنایا جنت جو کہ اچھوں کا ٹھکانہ۔ میرے عزیزو، آپ اس خود سلیکٹ کر لیجئے کہ مجھے برائی کے ٹھکانے پر جانا ہے یا اچھائی کے ٹھکانے پر جانا ہے۔ بروں کا ٹھکانہ بائیں طرف جاتا ہے، اچھوں کا راستہ جو ہے دائیں طرف جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو اچھوں کا راستہ ہوتا ہے وہ دائیں طرف جائے گا، اور بروں کا راستہ ہمیشہ بائیں طرف جائے گا۔ یعنی کہ بروں کا راستہ جو ہے بہت آسان ہوتا ہے اور اچھوں کا راستہ بہت کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر ان کٹھنائیوں کو، ان مشکلات کو ہم نے پار کر دیا تو میرے عزیزو، ہمارا بیڑا پار ہے۔ اور ہم اگر برائی کے راستے پر چلیں گے تو ہماری اس دنیا میں بھی پکڑ ہے، اس دنیا میں بھی پکڑ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد انشاءاللہ ہم دین سے دور نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔